السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ درس نمبر 10 دوسری جماعت کے درس نمبر 10 کے ساتھ موجود ہیں، جس میں ہم نے سوال کرنا ہے پہلا کہ تصویروں کو دیکھیں اور مناسب اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو بچوں ہم نے اسم صفت پڑھی تھی، پہلے سمجھی تھی کہ اسم صفت کیا ہوتی ہے، تو دوبارہ آپ کو میں یاد دہانی کروا دیتی ہوں کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے اسم صفت کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز یا انسان کی اسم میں ہر چیز، جگہ، جانور آ جاتا ہے، تو اس کی کوئی بھی اچھائی یا برائی ظاہر کرے تو وہ اسم صفت کہلاتی ہے، اس کی خصوصیت کہلاتی ہے۔ تو بچوں پہلی تصویر ہمارے پاس ہے، ایک گلاس بنا ہوا ہے، اس کے اندر برف کا ٹکڑا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سائڈ میں دیا ہے کہ گرم ٹھنڈا۔ اب بچوں گلاس میں برف پڑی ہوئی ہے، تو اس تصویر میں کیا خاصیت ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ برف ہے تو ٹھنڈا ہوگا۔ تو ہم نے کیا کر لینا ہے، اس کی خاصیت پہ، جو اس کی صفت ہے، اسم صفت پر دائرہ لگا لینا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ بچوں دوسری تصویر میں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، بچہ ہے یہ، تو اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی اسم صفت کیا ہوگی؟ چھوٹا یا بڑا؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، تو ہم اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ گڈ۔ اسی طرح ہماری اگلی تصویر میں خرگوش بنائے ہوئے ہیں، تو بچوں خرگوش کی خاصیت میں انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ کیا اسم صفت ہو سکتی ہے اس کی اچھائی یا برائی میں، کہ نرم اور سخت، نرم سخت۔ تو بچوں آپ لوگوں نے خرگوش دیکھے ہوں گے، اور کچھ بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے، وہ پالتے بھی ہیں خرگوش کو۔ تو خرگوش کی جو اسم صفت ہے تو کیا ہے؟ وہ ہے نرم، کیونکہ وہ جو ہے نرم ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں تو وہ نرم ہوتے ہیں، تو ان کی اسم صفت کیا ہوئی؟ خرگوش کی نرم۔ بچوں اگلی تصویر میں ہمیں طوطا دیا ہوا ہے، تو طوطے کی اسم صفت کیا ہے کہ جو ہر چیز سے الگ کرتی ہے اس کو، کہ یہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے، ہرا نیلا۔ ہمیں دو الفاظ دیے ہوئے ہیں کہ ہرا یا نیلا، تو بچوں طوطے کی خاصیت یہی ہوتی ہے، اس کی اسم صفت یہی ہوتی ہے کہ یہ صرف ہرے رنگ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ تصویروں کو دیکھ کر اس کی مناسب اسم صفت پہ ہم نے دائرہ لگایا ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ نرم خرگوش اور ہرا طوطا۔ اسی کے ساتھ بچوں اگلا ہمارا ہے لکھائی کی مہارت۔ تو بچوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے، کلمہ طیبہ زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ سیکھیں۔ تو بچوں آپ نے یہ پہلا کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو بچوں یہ آپ نے زبانی کلمہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہمارا درس نمبر 10 مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا درس سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ اپنا جو کام ہے گھر کا وہ بہت اچھا کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔